السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے عرب اسلامی ملک عراق کی نمرود کی بادشاہی کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، مغربی ایشیا میں واقع وہ عراق جو 5000 سال قبل مسیح سے ان قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا جنہوں نے پہلی بار لکھنا ایجاد کیا، باقاعدہ زراعت شروع کی، شہر بسائے اور عدل و انصاف کا نظام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کریڈل آف سویلائزیشنز یعنی تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ معدوم ہو گئیں یا اپنے ہی وزن تلے تباہ ہو گئیں، اور وہ عراق جہاں اسی صدی کے آغاز میں امریکہ نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ آگے چلنے سے پہلے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ عراق عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زرخیز۔ عراق کا پورا نام جمہوریہ عراق ہے۔ شمال میں عراق کی سرحدیں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں خلیج فارس اور کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں اردن اور مغرب میں شام سے ملتی ہیں۔ عراق کا کل رقبہ 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے 1.1% حصے پر پانی ہے۔ رقبے کے اعتبار سے عراق کا شمار دنیا بھر کے ممالک میں 59ویں نمبر پہ ہوتا ہے، جبکہ ایشیا میں 16ویں نمبر پر۔ عراق کی کل آبادی 4,35,00,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کا دنیا میں 36واں نمبر ہے۔ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی 93 لوگ فی مربع کلومیٹر ہے۔ بغداد اس کا سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ عراق کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ، سیاہ اور سفید۔ سفید پٹی پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی عراق کے صدر صدام حسین کو اس ریجن میں مغربی ایجنڈے میں رکاوٹ مانتے تھے، جنہیں 2003 کے عراق پر امریکی حملے کے نتیجے میں قبضے کے بعد سزائے موت دے دی تھی، اور انہیں پھانسی دینے کے لیے انسانی حقوق کے ان مغربی نام نہاد علمبرداروں نے خصوصی طور پہ عید قربان کا دن چنا تھا، جس کا مقصد ساری مسلم امت کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ صدام موجودہ دنیا کے ان چند آزاد سوچ والے حکمرانوں میں شامل تھے جن سے امریکہ اور اس کے حواری ہمیشہ نالاں رہے ہیں، جن میں روس کے صدر پیوٹن، کیوبا کے فیڈل کاسترو، وینزویلا کے ہوگو شاویز اور لیبیا کے معمر قذافی شامل ہیں۔ ان میں سے کاسترو اور شاویز تو 1000 سازشوں کے باوجود قدرتی موت ہی مرے۔ پیوٹن کے خلاف ابھی بھی سازشیں جاری ہیں، جبکہ معمر قذافی کو بھی صدام کی طرح عرب سپرنگ والے فساد میں انسانیت سوز طریقے سے مروا کر لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ صدام کئی اپنے پڑوسی عربوں سے بجا طور پر کہا کرتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک آپ لوگ سکون سے سو سکتے ہو، جس دن میں نہ رہا تمہارا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اس بات میں کتنی صداقت تھی۔ صدام حسین کی موت کے ساتھ ہی جو ظلم و بربریت اور فساد عراق، شام، یمن میں شروع ہوا آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ صدام خود بھی کئی معاملات میں حد سے تجاوز کرتا رہا، مگر مجموعی طور پہ وہ مغرب کی عرب پر یلغار کے آگے رکاوٹ ہونے کے ناطے عربوں کے حق میں بہرحال بہتر تھا۔ آج اگر امریکہ کو روس و چین سے چیلنج درپیش نہ آ گیا ہوتا تو اس نے شام، یمن، عراق، لیبیا کی طرح باقی کے عرب خطے کا بھی اسی طرح برکس نکال دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب عرب ممالک امریکہ کو لال جھنڈی دکھا کر چین اور روس کے قریب ہو رہے ہیں، جس نے ایران اور سعودیہ کے درمیان بھی صدیوں کی دشمنی کو ٹھنڈا کر کے انہیں ایک ساتھ بٹھا دیا ہے۔ عراق دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ پہیے کی ایجاد بھی عراق میں ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ کا کانسیپٹ دینے والی بھی عراق ہی کی سرزمین ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی اسی سرزمین سے شروع ہوا تھا۔ دنیا کی مشہور زمانہ کہانیاں الف لیلہ و لیلہ کی شروعات بھی بغداد سے ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ اسے ہمارے ہاں الف لیلہ پڑھ دیا جاتا ہے، یہ الف لیلہ نہیں ہے، الف لیلہ و لیلہ 1001 راتیں۔ علی بابا اور 40 چور والی کہانی بھی اسی الف لیلہ و لیلہ ہی کا حصہ ہے۔ عرب سے لے کر باقی کے مسلم ممالک میں تو یہ کہانیاں محض کتابوں ہی کی زینت ہیں، البتہ مغرب نے الف لیلہ و لیلہ کی سینکڑوں کہانیوں پر فلمیں اور ٹی وی سیریز بھی بنا ڈالی ہیں۔
عراق کا قومی پرندہ چکور، قومی جانور بکری اور قومی پھول سرخ گلاب ہے۔ اس کی آبادی میں 80% عرب، 15% کرد اور 5% دیگر نسلیں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی اور دوسرے نمبر پر کردش زبان ہے۔ 2003 تک صرف عربی ہی سرکاری زبان تھی، تاہم 2004 سے کردش کو بھی دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ دوسری علاقائی زبانوں میں آرامک، سومیرین، فیلی، فارسی، ترکمن، آرمینین اور سریانی شامل ہیں۔ عراق کی 98% آبادی مسلمان ہے، جس میں 51% شیعہ اور 42% سنی ہیں۔ باقی کی اقلیتوں میں یزیدی، بہائی، سابی، یہودی، عیسائی اور یارسان شامل ہیں۔ یہ سابی وہی لوگ ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ نجف اور کربلا بھی عراق ہی کی سرزمین پر واقع ہیں، جو دنیا بھر کے شیعہ حضرات کے لیے قبلہ و کعبہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ عشروں تک عراق پر لگائی امریکی پابندیوں اور پھر جنگ مسلط کرنے کی تباہی کے باوجود عراق لٹریسی ریٹ میں ہم سے کہیں آگے ہے۔ عراق کی جوان آبادی میں لٹریسی ریٹ 80% ہے۔ عراق قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں انسانی آبادی کے آثار 65,000 سے 35,000 سال قبل مسیح کے دریافت ہوئے ہیں، جن سے ثابت ہوا ہے کہ اس دور میں عراق میں سومیری نسل کے لوگوں نے دریائے دجلہ اور فرات کنارے باقاعدہ بستیاں آباد کی تھی۔ یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ ان کے برصغیر تک کی تہذیبوں سے بھی روابط تھے۔ آثار قدیمہ سے ملی ان کی باقیات پر برصغیر کے خطے کے جانوروں کی تصویریں بھی بنی ملی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں موئن-جو-دڑو کے قبرستان سے بھی ویسے ہی آثار ملے ہیں جیسے سومیریوں کے قبرستان سے دریافت ہوئے تھے۔ مزید اس تہذیب کا ہندوستان سے جینیٹک لنک بھی دریافت ہوا ہے۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ سومیرین دراصل ہندوستان ہی سے آ کر عراق میں بسے تھے، جو ڈراویڈین یعنی دراوڑی قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہی نسل جو آج سری لنکا میں آباد ہے۔ سومیریوں کے بعد شام سے آئی سامی تہذیب کا دور شروع ہوتا ہے، جسے انگلش میں بیبیلونین سویلائزیشن کہتے ہیں، جس کا مرکز بابل تھا۔ پھر عراق آشوری، سلوکی، پارتھیائی اور ساسانی تہذیبوں کا مرکز رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عراق فتح کیا تھا۔ پھر 13ویں صدی عیسوی میں منگول آندھی نے حملہ کر کے یہاں غفلت میں پڑے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور عباسی خلیفہ کو کارپٹ میں لپیٹ کر اسے گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں منگول، ترک، مملوک اور عثمانی دور حکومت رہا۔ 1917 میں عراق پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، جس کی لیگ آف نیشنز نے توثیق کی۔ برطانیہ نے شریف آف مکہ حسین کے بیٹے شاہ فیصل اول کو عراق کا بادشاہ بنا دیا۔ 1932 میں عراق پر برطانیہ کا مینڈیٹ ختم ہونے پر عراق آزاد ہو گیا، مگر معاہدے کے تحت برطانوی ملٹری بیسز موجود رہیں۔ 1958 میں عراقی جنرل عبد الکریم قاسم نے بادشاہ کا تختہ الٹ کر پرو برٹش معاہدہ ختم کر کے حکومت کے لیے انقلابی کونسل تشکیل دے دی۔ پھر 1963 میں باز پارٹی کے ایک رکن کرنل عبداللہ نے حکومت پر قبضہ کر لیا، جس کی 1966 میں ہمارے جنرل ضیاء کی طرح ایک ہوائی حادثے میں وفات ہو گئی، تو اس کے بھائی عبد الرحمان صدر بنے، مگر 1968 میں انقلابی کونسل نے عبد الرحمان کو بھی معزول کر کے جنرل احمد حسن البکر کی قیادت میں حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، جو 16 جولائی 1979 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، تو حکومت باز پارٹی کے ڈپٹی سیکریٹری صدام حسین نے سنبھال لی۔ 1980 سے 1988 تک عراق اور ایران میں جنگ ہوتی رہی۔ 1981 میں اسرائیلی طیاروں نے بغداد کے قریب عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جس پر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بڑا جوابی حملہ کر دیا، تو ناچار صدام کو بھاری نقصان کے ساتھ فروری 1991 میں کویت سے واپس ہونا پڑا۔ اس کے بعد عراق کو اس کے ہتھیاروں کی انسپیکشن پر مجبور کیا گیا۔ 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر عراق کے کیمیائی ہتھیار تباہ کرنے کے بہانے اس پر بمباری کی۔ 2002 میں جارج ڈبلیو بش نے UN میں اسی صدی کا دوسرا بڑا جھوٹ بولا کہ عراق دنیا کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی تباہی پھیلانے والے کیمیائی ہتھیار ہیں۔ 2002 میں UN کی ویپنز انسپیکشن ٹیم پھر سے عراق کے ہتھیار کھنگالنے پہنچی، جسے وہاں سے نہ پہلے کچھ ملا تھا نہ اب کی بار۔
اس کے باوجود بش اور ٹونی بلیئر نے دنیا اور اپنی قوموں سے جھوٹ بول کر مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جس کا سالوں بعد ٹونی بلیئر نے اقرار بھی کیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا۔ مغرب نے اس حملے اور قبضے میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم ڈھائے۔ ابو غریب کی جیل کے مظالم سے لے کر عام لوگوں کو ان کے گھروں میں باندھ کر ان کے سامنے ان کی کم عمر معصوم بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری، پھر ان بچیوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب گھر والوں کے قتل، اور آخر میں ان بچیوں کے قتل تک ایسے ایسے گھناؤنے جرائم کیے کہ یہ سب کرنے والے ان کے ہزاروں فوجی خود بھی واپس جا کر اپنے اپنے کرتوتوں کو یاد کر کر کے پاگل ہو گئے۔ جولائی 2003 میں امریکہ نے نئی حکومت کے لیے اپنی پپٹ گورننگ کونسل مقرر کی۔ دسمبر 2003 میں تکریت سے صدام حسین گرفتار ہوئے۔ 2004 میں بدنام زمانہ ابو غریب جیل میں روا رکھے مظالم کی تصویریں دنیا کے سامنے آئیں۔ 2004 میں ہی امریکہ نے ایاد علاوی کی قیادت میں اپنی غلام عبوری حکومت بنائی، ساتھ ساتھ ظلم و بربریت جوں کا توں جاری رہا۔ اپریل 2005 میں نام نہاد انتخابات کے نتیجے میں اپنے غلاموں کی حکومت کھڑی کی، جس میں ایک کرد جلال طالبانی کو صدر اور ابراہیم جعفری کو وزیر اعظم بنایا۔ مسعود برزانی کو کردستان کے لیے علاقائی صدر بنا دیا۔ اکتوبر 2005 میں نیا آئین بنوایا اور دسمبر میں فل ٹرم حکومت کے لیے پھر سے انتخابات کا ڈھونگ رچایا، اور اپریل 2006 میں شیعہ حکومت کھڑی کر دی۔ یہ تماشا پورا ہوتے ہی سابق صدر صدام حسین کو عین عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دے دی، جس نے معافی کی درخواست سے انکار کر کے مردوں کی طرح کلمہ پڑھتے موت کو گلے لگا لیا۔ دسمبر 2007 میں بش نے مزید فوج عراق بھیجنے کا اعلان کیا، اور ان کے آنے کے بعد ظلم و بربریت کی رات تازہ دم ہو کر اسی طرح چھائی رہی۔ 2008 میں عراقی پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ اس کے فوجی عراق سے 2011 میں نکالنے کا معاہدہ کیا۔ دسمبر 2011 میں عراق سے امریکی انخلا مکمل ہوا۔ ساتھ ہی حکومت نے سنی نائب صدر طارق الہاشمی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جس پر سنی بلاک نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دیا اور حکومت پھر سے بیکار ہو گئی۔ 2013 میں ملک پھر سے شیعہ سنی فساد میں نہا گیا۔ اس دوران امریکہ ہی کی بنائی اور سپانسرڈ نام نہاد اسلامک اسٹیٹ بھی ظلم و بربریت کے ریکارڈ قائم کرتی رہی۔ ادھر وہ ملک پر قبضہ کیے جا رہی تھی، ادھر شیعہ لیڈر مقتدی صدر کرپشن کے خلاف اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنائے حکومتی عہدے ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر دعویٰ بول رہا تھا۔ 2016 میں حکومت نے فرقہ وارانہ شیعہ ملیشیا کو فوج کا حصہ بنا کر مکمل قانونی تحفظ دے دیا۔ 2017 میں کردوں نے ریفرنڈم میں کردستان کی آزادی کے حق میں ووٹ دے دیا، جسے بغداد حکومت نے بزور دبایا۔ 2017 میں ہی فوج نے کرد اور شیعہ ملیشیا کے ساتھ مل کر اسلامک اسٹیٹ سے علاقے واپس لینے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا، مگر پھر شیعہ فورسز کردوں کو ہی پیچھے دھکیلنے میں لگ گئیں کہ کہیں یہ لوگ سارے کرد علاقے پر کنٹرول کر کے آزادی کا ہی اعلان نہ کر دیں۔ 2018 میں مقتدی صدر کی پارٹی کی نئی شیعہ حکومت بنی، مگر 2019 میں عوام کے بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف احتجاج کے دوران 400 لوگ مارے گئے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عادل عبد المہدی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یوں جو فساد امریکہ نے شروع کیا تھا اسی طرح جاری رہا۔ دوسرے عرب ممالک کی طرح عراق کا بھی زیادہ تر رقبہ ریگستان پر مشتمل ہے، تاہم دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے آس پاس کافی علاقہ زرخیز ہے، اور یہی دو پانی کی سورسز ہونے کی وجہ سے عراق کی آدھی سے زیادہ آبادی انہی دو دریاؤں کے آس پاس ہی آباد ہے۔ عراق کے شمال میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، تاہم مجموعی طور پہ ملک کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم گرم خشک ہے، بارشیں بھی کم ہی ہوتی ہیں، درجہ حرارت 40 سیلسیس سے اوپر جانا یہاں معمول کی بات ہے۔ تاہم شمالی علاقوں میں موسم اچھا ہوتا ہے، جہاں کبھی کبھار برف باری بھی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہواؤں سے ملک کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ عراق کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ یہ تیل کی پیداوار میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی 90% سے بھی زیادہ آمدنی تیل کی برآمد سے ہوتی ہے۔
मगर 2003 के अमरीकी हमले के बाद मुल्क की बाकी हर चीज के साथ मईशत भी तबाह होकर रह गई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इराक में 2000 से भी ज्यादा तेल के कुएं मौजूद हैं, मगर 1990 में इराक के कुवैत पर हमले के नतीजे में इराक पर लगाई अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी पाबंदियों के नतीजे में इराक की तेल की पैदावार में 85% तक कमी हो गई थी, क्योंकि सिर्फ खुराक की जरूरत के लिए बहुत महदूद तेल की बरामद की इजाजत थी। ताहम 2003 में सदाम हुसैन की हुकूमत खत्म करने के बाद ये पाबंदियां खत्म कर दी गई थी। 2023 में इराक की कुल GDP 268 अरब अमरीकी डॉलर है। इराक की करेंसी इराकी दीनार है, जिस पर पहले सदाम हुसैन की तस्वीर छपी थी, जिसे 2003 में जैतून के दरख्त से तब्दील कर दिया गया था। एक इराकी दीनार की कीमत इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 0.21, इंडियन करेंसी में 0.06 रुपए, बांग्लादेशी करेंसी में 0.08 और अफगानी करेंसी में 1.2 है। इराक में औसत उम्र 68 साल है। खाने पीने में यहाँ कदीम और जदीद दोनों तरह के खानों का इम्तजाज मिलता है। मकबूल तरीन खानों में गंदम की रोटी, चावल, मुर्गी, गोश्त, दालें, आलू और हर तरह की सब्जियां शामिल हैं। फुटबॉल इराक का सबसे मकबूल और कौमी खेल है। इराक 1950 से फीफा और 1970 से एशिया की फुटबॉल फेडरेशन का रुकन है। दूसरे खेलों में वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग वगैरह शामिल हैं। वक्त के लिहाज से इराक पाकिस्तान से 2 घंटे, इंडिया से 2.5 घंटे, बांग्लादेश से 3 घंटे और अफगानिस्तान से 1.5 घंटा पीछे है। इराक का कॉलिंग कोड +964 और डोमेन नेम .iq है। अगर आपको इराक जाना हो तो इसके लिए वीजा इस्लामाबाद में इराक की एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं। इराक का पाकिस्तान से फासला 2438 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 2221 किलोमीटर, इंडिया से 3745 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4643 किलोमीटर है। पाकिस्तान से लोग बदरिया बस भी बरसता ईरान इराक बहुत जाते हैं, खासकर ज़ियारत के लिए शिया हज़रात जो बाई एयर महंगा सफर अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है बराबर इस्लामी मुल्क इराक के बारे में आपको इससे अच्छी मालूमात मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पसंद आई या कोई सजेशन, कोई कमी बेशी हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।